السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو پیارے بچوں؟ ویلکم ٹو آر کورس. اور ویکینڈس پہ آپ کے پیرنٹس نے آپ کو اسکرین کے سامنے بٹھا دیا ہوگا اور کہا ہوگا کہ یہ کلاس لیں. آپ جن کو کچھ نہیں پتہ ان کے ذہن میں بہت سے کویشچنز ہوں گے کہ کس چیز کے بارے میں کلاس ہونے والی ہے, کیا ہوگا, کیا نہیں ہوگا. اور جنہوں نے خود رجسٹریشن کرائی ہوگی یا ان کے پیرنٹس نے بتایا ہوگا تو ان کے ذہن میں بہت سے کویشچنز ہوں گے کہ فلاں چیز پڑھائی جائے گی, دوسری چیز, تو ان کے ذہن میں کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوں گے. تو میں آپ کو سچی بات سب سے پہلے بتاؤں کہ یہ کورس آپ کے ایکسپیکٹیشنز کے بالکل اپوزٹ چلے گا. ٹھیک ہے؟ وہ کیسے؟ دیکھو, میرے ٹیچرز جب آن لائن اس طرح کوئی پڑھاتے ہیں نا تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ ان کے لیے ٹیبل لگا ہوا ہے میرے سامنے, وہ چیئر لگا ہوتا ہے اور وہ اس پر بیٹھ کے پڑھاتے ہیں. ہم نے کہا نہیں یار, ہم کیا کریں گے. ہم نے اپنے لیے بین بیگ رکھا اور بالکل نیچے اپنے لیے نیچے اسٹول رکھا, بالکل ایزی اور چل ہو کے آپ لوگوں کے ساتھ گپ شپ لگائیں گے. اب اس کورس میں ہم آپ کے ساتھ کس چیز کے بارے میں گپ شپ لگائیں گے؟ ٹھیک ہے, سب سے پہلی جو کلاس ہوگی جس میں میں آپ کے ساتھ گپ شپ لگاؤں گا یا پڑھاؤں گا, اس میں ہم جتنے پرومیننٹ اللہ کے پروفٹس آئے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے بتایا ہے قرآن میں, ان کی لائف کے سٹوریز ہم پڑھیں گے. جیسے کہ آپ کو نام تو پتہ ہوں گے, جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان سب کی لائف سٹوریز کے بارے میں ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے, یہ تو پہلی کلاس ہو جائے گی. دوسری کلاس میں کیا, اور پھر ایٹ دی اینڈ ہمارے اللہ کے آخری پروفٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کے بارے میں ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے, ڈیٹیل سے. دوسرے جو کلاس ہوگی اس میں آپ کے دوسرے ٹیچر آ کے آپ کو ڈے ٹو ڈے لائف کی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ نے کیسے ایکٹ کرنا ہے اور کیسے بیہیو کرنا ہے, اور ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ کے ساتھ گپ شپ لگائیں گے. ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں آج کی کلاس میں. چھوٹی رکھیں گے, بڑی نہیں رکھیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ یوز ٹو نہیں ہے نا, تو اس لیے ہم نے کہا یار چھوٹی رکھیں گے, میں زیادہ وہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, اور تو اس لیے سب سے پہلے ٹاپک پہ آ جاتے ہیں. آج ہم پتہ ہے کسی کو جانیں گے. ٹھیک ہے, کسی کے بارے میں جانیں گے, وہ ہے اللہ. اب اللہ کون ہے یار؟ اللہ ہمارے کریٹر ہے, رب بھی کہتے ہیں. اللہ نے ہمیں بنایا. اور دیکھو اللہ کتنے بڑے, میں آپ کو اللہ کے اور کہ انہوں نے صرف ہمیں نہیں بتایا بلکہ سب کچھ بنایا. میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں, ایکسپلین کرتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ سب آنکھیں بند کرو, میں بھی آپ کے ساتھ آنکھیں بند کرتا ہوں, اور ٹیک لگا لو. ٹھیک ہے, بالکل ایزی ہو جاؤ. ٹیک لگا لی نا سب نے؟ اب دیکھو, آپ اپنے روم میں ایک چھوٹے سے پارٹ میں بیٹھے ہیں, ایک چھوٹا سا پارٹ آپ نے اپنے روم کا کور کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کا روم آپ کے گھر کا ایک پارٹ ہے چھوٹا سا. پھر آپ کا جو گھر ہے, ہاؤس, وہ آپ کے پورے شہر, سٹی کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے. آپ میپ میں دیکھیں گے تو آپ کو بالکل زوم کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اب وہ کتنا بڑا ہے, شہر کتنا بڑا ہے. پھر آپ کی کنٹری جس میں آپ رہ رہے ہیں وہ کتنی بڑی ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ کی کنٹری پوری ورلڈ کتنا بڑا ہے, دیکھیں اس کو ویژولائز کریں. آپ کی کنٹری میپ میں کتنی چھوٹی لگتی ہے, پورا ورلڈ کتنا بڑا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر آپ ویژولائز کریں کہ ہمارا ارتھ, جس پلانٹ پہ ہم رہتے ہیں, وہ سولر سسٹم کا جو ہمارا ہے اس کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے. اس میں سن بھی ہے, اور اس کو سمیت ملا کے 8 پلانٹس ہیں. اس میں ہمارا ارتھ کتنا چھوٹا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ ایک سولر سسٹم ہے ہمارا جس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. پھر آپ سوچیں کہ کتنے زیادہ سولر سسٹمز ہیں, اور بہت زیادہ ملینز آف سولر سسٹم سے پھر آپ کی ایک گلیکسی بنتی ہے, جیسے ہماری ملکی وے گلیکسی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اس طرح ملینز اینڈ بلینز آف گلیکسیز ہیں, اور ان سب گلیکسیز کو کہتے ہیں یونیورس. اور اس پورے یونیورس کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اب چلے دوبارہ آ جائیں, آنکھیں کھول لیں. اب اس پوری دیکھیں, آپ نے ویژولائز کیا نا کہ کتنی آپ پارٹ تھے چھوٹے سے کمرے کے. پھر آپ کی سٹی کتنی, آپ کتنے اس کے لحاظ سے ہم کتنے چھوٹے ہیں اور کتنے کمزور ہیں. اللہ نے اس پوری یونیورس کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اب اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے بنایا ہے ان کو, لیکن اللہ نے ہمارے ساتھ کتنا پیار کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں سے کیا کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں سے پیار کرتا ہوں.
اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں، میں آپ کو سناتا ہوں، کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں نا، میرے نبی میرے بارے میں میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں نا کہ میں اتنا اسٹرانگ ہوں، اتنا بڑا ہوں، تو ان کو کہو کہ میں قریب ہوں، میں آپ کے نزدیک ہوں۔ اور پھر اب اللہ بتاتے ہیں کہ میں کس طرح نزدیک ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ یہ جب مجھے پکارتے ہیں نا، مجھے کہتے ہیں یا اللہ، تو کہتے ہیں میں ان کی پکار سنتا ہوں۔ پہلے کہا کہ میں ان سے قریب ہوں، اور پھر کہا میں ان کو سنتا بھی ہوں۔ اب دیکھیں اللہ کتنے اچھے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں ہم سے۔ اللہ پہلے کہتے ہیں کہ میں محبت کرتا ہوں، پھر کہتے ہیں میں نزدیک بھی ہوں، پھر میں کہتے ہیں میں سنتا بھی ہوں۔ اب آپ سوچیں اللہ اتنے بڑے ہیں، لیکن اللہ نے اگر ہمیں اتنی، اللہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے آنا ہے فلانے ماؤنٹین پہ آنا ہے، ہائیک کر کے بالکل ٹاپ پہ آنا ہے، اور پھر میں تمہاری سنوں گا۔ ہمارے لیے کتنا مشکل ہوتا روزانہ، اگر ہمیں کوئی اللہ سے چیز چاہیے ہوتی تو ہم ہائیک کر کے جانا پڑتا ہمیں۔ یا اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں امیزون کے فارسٹ کے درمیان میں آ کے مجھے پکارنا ہے تو ادھر آنا ہے، تو کیسے کتنا مشکل ہوتا ہمارے لیے۔ لیکن اللہ کتنی محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ان سے کہو کہ یہ جب مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار سنتا ہوں۔ تو یہ اللہ اتنی محبت، اور اللہ کہتے ہیں ان کو میرے اوپر ایمان ہونا چاہیے کہ میں سنتا ہوں ان کو۔ ایسے نہیں کہ یہ کہے کہ شک ہو کہ نہیں یار ڈاؤٹ ہو گیا یار اللہ سنتے ہیں نہیں سنتے، اللہ کہتے ہیں ان کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، میں سنتا ہوں، جب پکارے تو میں سنوں گا۔ دیکھو اللہ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ ایک اور جگہ کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے فرینڈ سے کہا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ listen the friends of Allah shall have no fear nor shall they grieve۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرے جو دوست ہیں ان کو کوئی غم نہیں ہونا چاہیے، کوئی فیئر نہیں ہونا چاہیے ان کے دل میں۔ اب ہم اللہ کے فرینڈس کیسے بنیں؟ اب ایک تو اللہ نے کہا کہ میں نزدیک ہوں، محبت کرتا ہوں، پھر اللہ نے کہا میں ان کو ڈر نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب فرینڈس کیسے بنیں؟ فرینڈس ہم ایسے بنیں گے جب ہم اللہ کی بات مانیں گے، اللہ کی نظروں میں پیارا بنیں گے۔ اب میں تم لوگوں کو بات ماننا یا اللہ کو خوش کریں گے۔ اب اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں آپ کو۔ دیکھو رزلٹ ہوتا ہے نا، رزلٹ ہم ایگزامس دیتے ہیں، ایگزامس کے بعد ہمیں ایک رزلٹ کارڈ ملتا ہے، اور اس رزلٹ کارڈ میں لکھا ہوتا ہے انگلش، میتھس۔ میرے اسکول مجھے ڈفرینٹ اسکول ہوتے ہیں، میرے اسکول میں گریڈز ہوتے تھے، اے اسٹار اے بی سی ڈی ای، اور ایف نہیں ہوتا تھا، پھر ڈائریکٹ یو ہوتا تھا۔ تو اب دیکھو آپ کے پیرنٹس جب آپ اچھے گریڈز لاتے ہیں تو آپ سے خوش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں نا؟ جب آپ کے اپنے پیرنٹس کو ہاتھ میں رزلٹ کارڈ پکڑاتے ہیں اور انگلش میں لکھا ہو اے اسٹار، تو آپ کے پیرنٹس کے جب آپ ان کے ایکسپریشنس کو دیکھیں وہ خوش ہو جاتے ہیں، مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ اور میتھس میں اگر کوئی کمزور ہو تو اس کا ویک ہو تو اسے کہتے ہیں کہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ سی آیا ہے تو تھوڑے سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ اس طرح۔ تو دیکھو اسی طرح اگر ہم اللہ کی بات مانیں گے، اب آپ کے پیرنٹس خوش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اس طرح اللہ جب دیکھو فرشتے بتاتے ہیں نا کہ اللہ آپ کا بندہ آپ کی بات مان رہا ہے اور یہ آپ کے ساتھ فرینڈشپ کر رہا ہے، آپ کا یہ جو بندہ ہے یہ آپ کے ساتھ فرینڈشپ کر رہا ہے، تو اللہ دیکھتے ہیں اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اور جب اللہ کہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ یہ میری بات نہیں مان رہا، فرشتے بتاتے ہیں اللہ یہ آپ کا بندہ ہے آپ کی بات نہیں مان رہا، تو اللہ دیکھو اللہ ناراض ہوتے ہیں، لو ختم نہیں ہوتا، محبت ختم نہیں ہوتی۔ اب دیکھو آپ کے پیرنٹس اگر آپ کو دیکھ لیتے ہیں کہ یار میتھس میں یو آئے لیٹ سپوز، تو کیا محبت ختم ہو جاتی ہے کہ میں آئی ڈونٹ لو یو اینی مور؟ یہ تھوڑی کہتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں آپ محنت کریں۔ کیا کہتے ہیں؟ محنت کریں، نیکسٹ ٹائم اس سے اچھے گریڈ لائیں۔ اس طرح اللہ بھی ہے، اگر ہم اللہ کی بات ابھی تک نہیں مانی تو ایسے نہیں کہ اللہ اگر نہ مانے یا ہم سے غلطی ہو جائے تو اللہ ہم سے محبت کرنا چھوڑ دیتے، بلکہ اللہ کیا کہتے ہیں، مطلب اللہ امید رکھتے ہیں کہ یہ میرے سے اچھا میری بات مانے گا۔ تو دیکھو ہم تو پاورفل لوگ پسند کرتے ہیں، ہے نا؟ تو اللہ اتنے پاورفل ہے، پھر کہتے ہیں کہ محبت بھی میں کرتا ہوں، پھر کہتے ہیں مجھے پکارو بھی، اور پھر کہتے ہیں اس میں سنوں گا بھی، اور پھر ایٹ دی اینڈ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو میرے دوست ہیں جو میری بات مانتے ہیں۔ تو بھائیوں میرے پیارے بچوں، ہمیں اللہ کے ساتھ فرینڈشپ کرنی ہے۔ کس کے ساتھ فرینڈشپ کرنی ہے؟ اللہ سے۔
اللہ کہتے ہیں میں محبت کرتا ہوں آپ سے, میں آپ کو سنتا ہوں, میں اور یہ آپ یقین رکھیں کہ میں آپ کو سنتا ہوں. اور پھر اللہ ایٹ دی اینڈ کیا کہتے ہیں کہ یہ میرے فرینڈس بھی ہیں. تو ہم سب کو سب سے ہمارا بیسٹ فرینڈ سب سے اچھا کون ہونا چاہیے؟ اللہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, دیکھو آج کی کلاس کا ایک ایٹ دی اینڈ ایک سبق ہونا چاہیے کہ ہمارے بیسٹ فرینڈ کون ہونے چاہیے؟ اللہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, باقی سارے فرینڈز ہوں, میرے بھی فرینڈس ہیں, میرے بھی فرینڈ سامنے بیٹھا ہوا ہے ایک, تو میرے بھی فرینڈس ہیں, ایسے تو نہیں, لیکن ہمیں ہمارا جو بیسٹ فرینڈ ہونا چاہیے وہ کون ہونا چاہیے؟ اللہ ہونا چاہیے. ہمیں اللہ کی بات ماننی چاہیے, اللہ کو خوش کرنا چاہیے, اور پھر اللہ سے مانگنا بھی چاہیے. اللہ نے کہا نا کہ مجھ سے مانگو اور میں تمہاری بات سنوں گا, تو ہمیں جو چاہیے اللہ سے مانگو. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کی کلاس اور یہ آپ کی آج کی کلاس کی مین چیز ہے. ٹھیک ہے, آپ کو میں ایک ٹاسک دیتا ہوں, میں نے بتایا نہیں ہر کلاس کے بعد نہیں ہے, آپ کے ایک ٹاسک اور کوئز ہوگا. پریشان نہیں ہونا یار, پریشان بالکل نہیں ہونا. کوئز کیوں کہ یار دیکھو گپ شپ لگانے میں بندہ نہیں ہے, کبھی کبھی چیزیں بھول جاتا ہے نا, تو ہم کہتے ہیں کہ ایک آسان سا کوئز ہر کلاس کے بعد, ایک چھوٹا آسان سا کوئز ہوگا جس میں آپ نے وہ حل کرنا ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, اگر آپ صحیح کر دیں گے تو گڈ ہے, نہیں کریں گے تو اس میں آنسر بتا دیا جائے گا. بندہ کہے گا, ذہن سے نکل جاتا ہے نا کبھی کبھی, مائنڈ سے آؤٹ ہو جاتا ہے, بندہ کہے گا وہ اس کا تو یہ آنسر تھا, بندہ کہتا ہے کہ یار کر لینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور آپ کے پاس ایک ڈائری ہونی چاہیے. اب یہ کیوں, دیکھو میں جو بولوں نا کہ آپ نوٹ کر لیں, بندہ نوٹ کرتا ہے نا, بندے کو پھر آپ وہ کوئز بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو نوٹ کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کی یہ کلاس ہوگی, اور کوئزز بہت آسان ہوں گے. بہت میں نے بتایا کہ کوئی اگر غلطی بھی ہو گئی تو کیا ہو گیا, غلط تو کہ آپ کو آنسر پتہ لگ جائے گا. تو دیکھو اس لیے اب آپ کا ٹاسک کیا ہے؟ ٹاسک یہ ہے کہ آپ کے فرینڈز ہوں گے, آپ کے سوسائٹی میں ہوں گے, آپ کے اسکولس میں ہوں گے, تو آپ نے اس کلاس کے بعد ان کے پاس جانا ہے اور ان سے کہنا ہے کہ یار, ان کو بتانا ہے کہ آج سے میرے بیسٹ فرینڈ کون ہے, سب سے بڑے اچھے بیسٹ فرینڈ وہ اللہ ہے, اور میں اللہ کی بات مانوں گا. ٹھیک ہے, اور اللہ سے مانگوں گا بھی. ٹھیک ہے, آپ نے ان سے یہ کہنا ہے, اور ان کو بھی کہنا ہے کہ آپ کا آج سے سب سے بیسٹ فرینڈ کون ہونے چاہیے؟ اللہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, صحیح ہے, وعدہ کرتے ہیں سب کے, ہم سب کے آج سے بیسٹ فرینڈ کون ہوں گے؟ اللہ ہوں گے. ٹھیک ہے, چلو اب اس کے بعد آپ کے دوسرے ٹیچر آئیں گے, اور ان کی بھی کلاس ایسی گپ شپ والی ہوگی. ٹھیک ہے, اور ان کی کلاس میں بھی آپ نے نوٹس بنا لیں. ٹھیک ہے, نوٹس بنانا ضروری ہے تاکہ آپ کے کوئز میں اچھے مارکس آ جائیں. ٹھیک, یہ چیز ہے. چلیں اب انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں, آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم انشاءاللہ اپنے کورس کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ جو کورس ہم نے لانچ کیا ہے آپ سب کے لیے, اس میں ہم آپ کو کیا نئی چیز پڑھائیں گے جو کہ آپ کے اسکول سے زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا, جو آپ کو بور بھی نہیں کرے گا, اور انشاءاللہ آپ کو بہت پسند بھی آئے گا. اب ہم اپنے کورس کے بارے میں آتے ہیں, بات کرتے ہیں کہ ہم اس کورس کے اندر کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے, جو آپ جو ہے بہت خوشی کے ساتھ اس کو انجوائے کریں گے, اور اس کورس میں آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے انشاءاللہ. ہمارا کورس جو ہے اس کے اندر آپ کو, جس طرح آپ کو پہلے بھائی ابو ماما نے بتا دیا کہ ہم اس کے اندر کیا کچھ پڑھیں گے, میں اپنے ٹاپک کے اوپر آتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس کے اندر جو ہے وہ ایک تدریب کا سیشن کریں گے. اور یہ تدریب ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو نہ پتہ ہو, یا ہو سکتا ہے کسی کو پتہ بھی ہو یہ تدریب کیا ہوتی ہے. تو تدریب بیسیکلی جو ہے پیارے بچوں ایسے ہے کہ ہم کسی بھی کام کی ریپیٹیشن کرتے ہیں, یا ہم کسی بھی کام کی پریکٹس کرتے ہیں, اس کو ہم تدریب کہتے ہیں, اور یہ ایک عربک ورڈ ہے. ہم انشاءاللہ اس تدریب کے اندر بہت سی ایکٹیویٹیز کریں گے جو انشاءاللہ آپ کی پرسنالٹی کے لیے, آپ کی سکلز میں بہت انشاءاللہ اس کو انہینس ہوگا. اب ہم بات کرتے ہیں تدریب میں ہم کیسی ایکٹیویٹیز پڑھیں گے. تدریب بیسیکلی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ کو, جس طرح میں سمپل آپ کو ورڈز میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو آئیڈیا ہو تھیوری کا اور لیب کا, تو ایک تھیوری ہوتی ہے جس کے اندر ہم بہت ساری ڈیٹیلز پڑھتے ہیں, بکس ہوتی ہیں ہمارے پاس, اس کے اندر ہم اتنا کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن جب امپلیمنٹ کی باری آتی ہے, اس کو ہم پرفارم کرتے ہیں تو ہمیں بہت آسان لگتا ہے. تو اسی طرح ہم تدریب کے اندر جو ہے وہ تھیوری کو سائڈ کر کے انشاءاللہ ہم اس کے اوپر فزیکلی پریکٹیکلی ورک کریں گے, اور انشاءاللہ اس پہ آپ کو اسائنمنٹس بھی ملیں گی, آپ کے کوئزز بھی ہوں گے, اور انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہوں گے. مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ یہ تدریب کا سیشن ضرور پسند آئے گا. یہ بالکل پڑھائی سے تھوڑا سا ہٹ کے ہوگا, اور یہ آپ کی لرننگ کے لیے ہوگا صرف, اور انشاءاللہ آپ اس کے اندر جو ہے
اپنی اسکلز جو ہے وہ بہت اچھی ڈیولپ کریں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں تدریب کے اندر ہم کیسی ایکٹیویٹیز پڑھیں گے۔ فرسٹ آف آل، اب تدریب ہمیں پڑھنی کیوں چاہیے اس پہ آ جاتے ہیں۔ تدریب جو ہے ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہماری جو لائف ہے وہ اچھی ہو جائے، ہم کسی کے ساتھ ملیں تو ہماری پرسنالٹی اس کو اچھی لگے، یہ ساری باتیں تو ایک سائڈ پر، لیکن ہمیں کیوں نہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم یہ سب کچھ جو اپنے اندر ایکٹیویٹیز لا رہے ہیں یہ کس کے لیے لا رہے ہیں۔ آف کورس یہ ہم اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے کر آ رہے ہیں۔ ہمارے اللہ اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو باتیں بتائی ہیں، اللہ نے ہمیں قرآن میں بتائی اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعے ہم تک پہنچائی، وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی لائف کو کیسے اتنا اچھا بنانا ہے کہ ہم اپنے اللہ، اپنے رب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائیں۔ ہم اب سوچیں گے کہ ہم اس پہ کیسے ورک کر سکتے ہیں کہ ہم اس میں آگے بڑھنا شروع کر دیں۔ تو اس کے اندر ہمیں بہت سی احادیث ملتی ہیں جس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور اپنے صحابہ کے تھرو کون کون سے سٹیپس لیے جس کے تھرو جو ہے وہ ترقی کرتے کرتے اوپر چلے گئے اور ان کی پرسنالٹیز بہت اچھی ہو گئی، عام دنیا کے لوگوں کی طرح نہیں۔ اب میں آپ کو ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں اور انشاءاللہ ہماری یہی جو ہے آج پہلی تدریب کی ایکٹیویٹی ہوگی۔ آف کورس یہ انٹروڈکشن کلاس ہے، لیکن ہم انشاءاللہ اس کے اندر ایکٹیویٹی سے ہی سٹارٹ کریں گے۔ تو انٹروڈکشن میں اگر ایکٹیویٹی سے سٹارٹ ہو جائے تو کتنا اچھا ہو جائے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں پہلی ہماری ایگزامپل جو ہم ایکٹیویٹی کے طور پہ کریں گے۔ جس طرح میں نے اپنی بات سٹارٹ کی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے آپ کو سلام کیا۔ سلام کیا ہوتا ہے مجھے امید ہے آپ سب کو پتہ ہوگا۔ جو بچے ڈیفرنٹ کنٹریز سے دیکھ رہے ہیں پاکستان کے علاوہ، ان کو یہ چیز بہت نظر آئی ہوگی کہ وہ جب بھی کسی اور سے ملتے ہوں گے تو وہ سلام کی جگہ کہتے ہوں گے۔ لیکن ہم پاکستان میں رہنے والے اور جتنے مسلم ممالک میں ہم جو مسلم کنٹریز ہیں اس کے اندر جو رہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جب بھی ملتے ہوں گے تو وہ گریٹنگس ایک دوسرے کو کیسے دیتے ہوں گے؟ سلام کے ذریعے دیتے ہوں گے۔ آپ نے سنا ہوگا وہ کہتے ہوں گے السلام علیکم، یا کہتے ہوں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے بچوں، آج ہم انشاءاللہ سلام کے اوپر بات کریں گے کہ سلام کیا ہوتا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا امپورٹنس ہے اور یہ ہمیں کیوں کرنا چاہیے، اور اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا آگے، ہماری پرسنالٹی میں، ہماری سکلز میں اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر آج بات کریں گے۔ ہم اب آتے ہیں سلام ہوتا کیا ہے، پھر اس کی امپورٹنس پہ بات کریں گے۔ سلام جو ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے آپس میں ملنے کے لیے جو چیز عطا فرمائی وہ یہ سلام ہے۔ سلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سلام کہتے ہیں سلامتی بھیجنا کسی کے اوپر۔ فار ایگزامپل اگر آپ اپنے دوست سے ملتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کے دوست کا نام ہم رکھ دیتے ہیں علی، اگر آپ گئے اور آپ نے علی سے جا کے ملے تو اگر آپ اس کو ہائی کہیں گے یا ہیلو کہیں گے تو اس کا کوئی میننگ ہمیں ملتا نہیں ہے ڈکشنری کے اندر اتنا خاص، لیکن ہم اگر سلام کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ علی میری طرف سے آپ پر سلامتی ہو، یہ ہم اس کو دعا دے رہے ہیں۔ ہم دوسروں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، ہم پیرنٹس کے لیے دعا کرتے ہیں، پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم اپنے فرینڈس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ تو کیوں نہ اتنا اچھا ہو جائے یہ کہ ہم جب بھی اپنے کسی فرینڈ سے ملیں، فیملی ممبر سے ملیں، ریلیٹیو سے ملیں یا کسی نیبر سے ملیں یا کوئی بھی ان نون پرسن بھی ہو، اگر اس سے بھی ہماری ملاقات ہو تو ہم سب سے پہلے اس کو سلام کریں، یعنی ہم اس کو کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اب ہم آ جاتے ہیں سلام کے فائدے کیا ہوتے ہیں۔ سلام کے فائدے جو ہیں سب سے پہلے اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، بینیفٹس کیا ہیں، اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ سلام جو ہے جب ہم کسی کے ساتھ سلام کرتے ہیں تو سلام کرنے سے آپس میں جو ہے وہ محبت بڑھتی ہے، دونوں کے درمیان ایک دوسرے کو تعلق بنتا ہے، ایک دوسرے کا، دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ سلام سے جب جو بھی ان کی فرسٹ میٹنگ اگر آپ کسی سے کہیں نا اس بندے سے میری فرسٹ میٹنگ ہوئی تو اچھی رہی یا نہیں اچھی رہی، تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا بھی سوچیں گے نا کہ ہم اگر اس کو سلام سے کریں تو یقیناً جو بندہ اپنی فرسٹ میٹنگ کسی بھی ان نون بندے کے ساتھ پہلی دفعہ کر رہا ہے تو وہ جو ہے اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ملے گا، اس کو سلام کرے گا تو دوسرا بندہ اس کے بارے میں کیا سوچے گا کہ یہ تو بہت نائس پرسن ہے، اس کی پرسنالٹی بہت اچھی ہے، یہ بہت ہمبل پرسن ہے، یہ بہت کائنڈ ہے، یہ خیال رکھتا ہے دوسروں کا، اس نے مجھے سلامتی بھیجی ہے، اس نے میرے لیے دعا کی ہے۔
تو اگر بندہ دوسرے کے لیے دعا کرے اور اس کو فرسٹ میٹنگ میں دعا کرے اس کے لیے کتنا اچھا ہوگا. تو پیارے بچوں, اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ سلام کرنے سے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ پیار ہوتا ہے, ہم دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھی ریلیشن میں آ جاتے ہیں. اب میں بالکل اس کو آپ کے لیے سمپل کرتا ہوں, ایک احادیث مبارکہ میں آپ کو سناتا ہوں. اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سلام کو عام کرو. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے پیارے بچوں کہ آپ اپنے معاشرے کے اندر, سراؤنڈنگز کے اندر, جہاں جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں وہاں پر آپ کسی کے ساتھ سلام کریں گے تو اس کا اچھا امپیکٹ جائے گا. جیسے میں نے آپ کو پچھلی اگزامپل میں بتایا, اگر علی کے ساتھ سلام ہوا یا فرسٹ میٹنگ میں کسی بندے کے ساتھ سلام ہوا تو آپ نے جب سلام کیا تو اس بندے کو آپ کی پرسنالٹی اچھی لگی, آپ کی پرسنالٹی اس کو کائنڈ لگی, ہمبل لگی. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں سلام کو عام کرو, یعنی سلام کو پھیلاؤ, یعنی ایک دوسرے کو سلام کرو. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپس میں بھائی چارہ ہوگا, بردرہڈ ہوگا, اس سے آپس میں محبت ہوگی, دل آپس میں جڑیں گے. تو یہ وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی احادیث مبارکہ کے تھرو بتا دیا کہ سلام کی کیا امپورٹنس ہے. اب میں آپ کو ایک اور احادیث سناتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے جو ان کے ساتھ رہا کرتے تھے, ان کا نام تھا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو ان کی امی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرا بیٹا ہے, یہ میں آپ کو تحفہ دیتی ہوں, یہ آپ کی خدمت میں رہے گا. سیرت نگار کہتے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لکھی ہے, زندگی کے بارے میں بتایا ہے اپنی کتابوں میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی, وہ کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورے 10 سال کا عرصہ گزارا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال زندہ رہے. تو ان 10 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت انس بن مالک تھے. تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے بیٹے انس, تم جب بھی گھر جاؤ سلام کیا کرو, سلام کرنے سے تمہارے گھر میں برکت ہوگی. کتنی اچھی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ بیٹا جب آپ گھر جائیں تو آپ سلام کریں, سلام کرنے سے آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ برکتوں کا نزول فرمائیں گے. تو اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے حضرت انس کو بتائی, تو ہم اگر اس کو اپنی زندگی میں لے کر آ جائیں اور ہم جب بھی گھر جائیں, آپ جب بھی گھر جائیں اور اپنے پیرنٹس کو سلام کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں برکتوں کا نزول تو فرمائیں گے. پھر برکتیں تو آپ کے گھر میں آئیں گی. برکتوں کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں خوشیاں جو ہے وہ نازل فرمائیں گے, آپ کو اپنی زندگی میں مزہ آئے گا, آپ کو اپنی زندگی میں سکون ملے گا. تو اس لیے پیارے بچوں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر سلام کو لے کر آنا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, احادیث مبارکہ میں سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. مجلس کہتے ہیں کہ ایک سراؤنڈنگس ہوں جس کے اندر مختلف لوگ بیٹھے ہوئے ہوں, اس ساری گیدرنگ کو جو ہے مجلس کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پر صحابہ آ رہے تھے. تو ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور انہوں نے سلام کیا اور کہا السلام علیکم. تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام. پھر ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈیجٹ بولا, وہ تھا 10. اس کے بعد کچھ ٹائم گزرا, ایک اور صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور سلام کرتے ہوئے یہ فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب تو دیا لیکن ساتھ 10 نہیں کہا. اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20. اسی طرح کچھ وقت گزرا, ایک اور صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا 30. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر 10 + 10 + 10 ہوتا جا رہا ہے. پہلے 10 تھا, پھر 20 ہوا, پھر 30. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی, آپ نے سلام کا تو جواب دیا اور ہر صحابی نے آپ کو سلام بھی کیا, لیکن یہ آپ نے ہر کسی کے ساتھ 10, 20, 30 کیوں کہا؟
تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے بچوں یہ آپ نے بات بہت غور سے سننی ہے، یہ آج ہماری انشاءاللہ پہلی ایکٹیویٹی بھی اسی کے اوپر ہے، یہ آپ نے بات بہت غور سے سننی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پہلے صحابی آئے تو انہوں نے سلام کیا السلام علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سلام کے اوپر 10 نیکیاں عطا فرمائی۔ اسی طرح جب دوسرے صحابی آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 20 نیکیاں عطا فرمائی، یعنی پچھلے سلام سے زیادہ۔ اور پھر اس کے بعد جب آخری صحابی آئے اور انہوں نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے ان صحابی کو سلام کرنے کے اوپر 30 نیکیاں عطا فرمائی۔ پیارے بچوں، ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سلام ایک طرف آدھا ہے، ایک طرف پورا ہے۔ تو جن صحابی نے یہ سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ نیکیاں عطا فرمائی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پورا سلام کیا۔ اب اس سلام کے اندر ہوتا کیا ہے؟ پہلے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ سلام میں سلامتی آ گئی۔ اب اس کے بعد کا پورشن السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ورحمۃ اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے پیارے بچوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنی رحمتوں کا بھی نزول فرمائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آسمان سے آپ کے اوپر نازل ہوں۔ اور جو آخری لفظ جو صحابی نے اپنے سلام کو مکمل کیا وہ تھا وبرکاتہ، یعنی آپ کے اوپر برکتوں کا بھی نزول ہو، یعنی آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے برکتوں کا بھی نزول فرمائے۔ تو پیارے بچوں، اس سے ہمیں کیا سبق ملا؟ کہ ہمیں سلام جو ہے وہ ہمیشہ پورا کرنا چاہیے، اور اس پر ہمیں جو ہے وہ نیکیاں بھی اللہ تعالیٰ زیادہ نصیب فرماتے ہیں۔ ہمیں نیکیاں چاہیے نا، ہم نے جنت میں جانا ہے، جنت میں جانے کے لیے ہمیں نیکیاں چاہیے، اور ہمیں جنت کے بھی ٹاپ لیول پر جانا ہے جو ہے جنت الفردوس۔ سب بچے بولیں انشاءاللہ۔ اچھا تو پیارے بچوں، ہم اپنی لاسٹ بات کے اوپر آتے ہیں کہ ہم نے سلام تو کرنا ہے سب کو، لیکن کیسے کرنا ہے؟ منہ سے بول کے کرنا ہے، لیکن اس کے اندر ہم نے ایک چیز اور ضرور ایڈ کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کرو اور پورا سلام کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پورا سلام کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو منہ سے سلام کرو، دوسرا ہاتھ ملاؤ، یعنی ہینڈ شیک کرو۔ کیوں؟ جو بندہ ہینڈ شیک کرتا ہے سلام کے وقت تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ جو ہیں وہ اس ہاتھ کے جڑ جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے اس ہاتھ سے جتنے اس نے گناہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، جتنی بیڈ تھنگس کی ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اس کے ختم فرما دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ سلام کر رہا ہے۔ اس لیے ہم نے ساتھ منہ سے سلام بھی کرنا ہے، بولنا بھی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن ساتھ میں ہم نے ہاتھ بھی ملانا ہے، اور اگر ہم دونوں ہاتھ ملائیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہم نے سلام کرنا تو کیسے ہے، یہ تو بات ہوگی، لیکن اب سلام کس کس کو کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کرو چاہے تم کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ پیارے بچوں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو تو سلام کر لیا کہ جن کو ہم جانتے ہیں، جیسے کہ ہمارے پیرنٹس ہو گئے، ہمارے بہن بھائی ہو گئے، ہمارے سبلنگز ہو گئے، ہمارے فیملی فرینڈز ہو گئے، ہمارے ریلیٹیوز ہو گئے، ہمارے نیبرز ہو گئے، یا جو لوگ جن کو ہم جانتے ہیں وہ سب ہو گئے۔ لیکن جو لوگ جن کو ہم نہیں جانتے، فار ایگزامپل آپ لوگ شاپنگ کرنے جاتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں، تو وہاں پر سیلز مین بھی ہوتے ہیں، شاپ کیپر بھی ہوتے ہیں، اب ہم ان کو تو نہیں جانتے ہوتے کہ وہ کون ہے، تو ہم جب بھی وہاں پر جائیں تو ہم نے ان کو بھی سلام کرنا ہے۔ تو یہ سب وہ لوگ ہیں جو ان نون پیپل ہو گئے، تو اس لیے پیارے بچوں ہم نے ان لوگوں کو بھی سلام کرنا ہے جو نون ہیں، یعنی ہمارے فیملی فرینڈس، پیرنٹس، سبلنگس ایٹسیٹرا، اور ساتھ میں ہم نے ان لوگوں کو بھی سلام کرنا ہے جن کو ہم نہیں جانتے، جو ان نون لوگ ہیں۔ اچھا تو پیارے بچوں، اب میں آپ لوگوں کو ایک ایکٹیویٹی دیتا ہوں، اور اس ایکٹیویٹی میں آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ ہمارے نیکسٹ ویک، جب ہماری نیکسٹ ویک کی کلاس ہوگی، اس کے اندر اس ٹائم تک آپ نے سلام کرنا ہے اور ساتھ ساتھ لکھنا ہے، نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ آپ ابھی اپنی رجسٹر یا ڈائریز کے اوپر یہ ایکٹیویٹی اپنے پاس لکھ لیں کہ آپ نے سلام کرنا ہے۔ کن کن کو سلام کرنا ہے؟ جن کو آپ جانتے ہیں اور جن کو آپ نہیں جانتے، آپ نے ان سب بچوں کو، سب لوگوں کو سلام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا ہوم ورک ٹاسک ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اسی سے ریلیٹڈ اب ہم بات کرتے ہیں اپنے کوئزز اور اسائنمنٹس کی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سے ریلیٹڈ کیا کوئز ہو سکتا ہے، یا اس سے ریلیٹڈ کیا اسائنمنٹ ہو سکتی ہے؟ کوئزز تو اس سے ریلیٹڈ پیارے بچوں وہ ہوں گے جو ہم آپ کو دیں گے۔ کیسے؟
اب ہم آپ سے پوچھیں گے کہ ہمارا پورا سلام کیا ہے، اس کے اندر انشاءاللہ ایم سی کیوز ہوں گے، اس کے آنسرز ہوں گے آپ کے پاس. تو آپ نے پیارے بچوں اس کے اندر جو ہے وہ ایم سی کیوز جو ہے وہ مارک کرنے، ملٹیپل چوائس کوشچنس، وہ آپ کے لیے انشاءاللہ ایزی ہوں گے. لیکن ہم آپ کو اسائنمنٹس بہت ڈفرینٹ دیں گے تاکہ آپ کا اس کے اندر جو ہے انشاءاللہ انٹرسٹ جو ہے وہ رہے. فار ایگزامپل ہم آپ کو ایک اسائنمنٹ دیں گے کہ آپ ٹریول کر رہے ہیں اور آپ نے ایک جگہ پہ جانا ہے، لیکن وہاں پہ آپ کسی کو جانتے نہیں ہیں، تو آپ وہاں پہ کسی بندے سے کیسے ملیں گے، یا آپ کے ساتھ ان کا موڈ آف کمیونیکیشن کیا ہوگا. تو آپ کو میں ابھی سے ہنٹ دے دیتا ہوں کہ ہم نے اس کے اندر کیا کرنا ہے آپ سب نے. تو اس کے اندر آپ لوگ یہ بات ضرور اپنے مائنڈ میں ابھی سے رکھ لیں. اس کا ہنٹ یہ ہے کہ جس طرح آج کی ایکٹیویٹی تھی وہ سلام کے اوپر تھی، تو ہم جب بھی کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی کر رہے ہوں گے تو اس کے اندر آپ کہیں بھی جائیں گے، آپ کسی سے بھی ملیں گے تو فرسٹ موڈ آف کمیونیکیشن آپ کا سلام ہوگا، یعنی آپ ان کو سلام کریں گے. اور سلام کیا ہے پورا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو پیارے بچوں آج ہم نے جو سبق سیکھا اور آج جو ہم نے اپنی ایکٹیویٹی کے بارے میں جو بات کی، جو ہماری تدریب کی آج پہلی ایکٹیویٹی تھی، جو سٹارٹ بھی سلام سے ہوئی، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے، تو ہم نے اس کو اپنی لائف کے اندر لے کر آنا ہے. جب ہم اس کو اپنی لائف میں لائیں گے ہماری پرسنالٹی بھی امپروو ہوگی، اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ بھی عمل ہوگا. پیارے بچوں ایک بات مجھے ابھی یاد آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور وہاں پر کچھ چھوٹے بچے کھیل رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ان بچوں کو سلام کیا اور پورا سلام کیا. تو پیارے بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ بھاگ کر آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ پیار فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹے بچے بڑوں کو سلام کریں. لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچوں کو سلام کیا، تو کیا چھوٹے بچے سلام نہیں کر رہے تھے؟ کہ بالکل کر رہے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چھوٹے بچوں کے سلام کرنے سے پہلے ان کو سلام کر دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ بچے اپنے کھیل میں مصروف تھے، مشغول تھے، وہ بچے اپنی گیمز کھیل رہے تھے، اس لیے ان کو تھوڑا سا ٹائم لگ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرسٹ جا کر ان کو سلام کر لیا. اس سے پیارے بچوں ہم نے ایک چیز اور اپنے سیکھ لی، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے کہ ہم نے جس کو بھی سلام کرنا ہے وہ ہم نے پہلے سلام کرنا ہے. یعنی آپ لوگ اسکول میں پڑھتے ہیں، آپ لوگ کوئی فرسٹ آتا ہے، کوئی سیکنڈ آتا ہے، لیکن ہر کسی کی یہی خواہش ہوتی ہے، ہر کسی کی یہی نیڈ ہوتی ہے کہ وہ بندہ جو ہے، ہر کسی کی یہی وش ہوتی ہے کہ میں اپنی پوری کلاس میں فرسٹ آؤں، میرے پیرنٹس خوش ہو جائیں، میں خود خوش ہوں گا جب میں فرسٹ آؤں گا، میرے ٹیچرز خوش ہوں گے. تو ہمیں اس سے کیا پتہ چلا کہ ہم نے جب بھی کسی کو سلام کرنا ہے ہمیشہ اس میں فرسٹ پوزیشن لینی ہے. جو فرسٹ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے وہ بیسٹ ہوتا ہے، تو اس لیے ہم نے بیسٹ بننا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیسٹ تھے تو انہوں نے بھی پہلے سلام کیا، فرسٹ آئے. اس سے میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس انتظار میں ہوتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے کر آئیں تو ہم پہلے بڑھ کے ان کو سلام کریں. اس کی وجہ یہ تھی پیارے بچوں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سلام کی احادیث سنی ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام میں پہل کرنی چاہیے. تو صحابہ نے کہا کہ ہم سلام میں پہل کریں گے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے کوشش کریں گے ان کو سلام کر سکیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا. صحابہ کہتے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہوتے تھے مسجد کی طرف تو ہماری پوری کوشش ہوتی تھی، ہم اپنی پوری پاور لگا دیتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سلام کریں، ہم فرسٹ پوزیشن لے جائیں. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دیر ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرسٹ پوزیشن آ جاتی تھی ان کی سلام کرنے میں. تو پیارے بچوں ہمیں اس سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ نے بھی بہت کوشش کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہلے کر سکیں، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہو سکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیسٹ تھے، بیسٹ ہیں، بیسٹ رہیں گے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سلام کیا اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ پوزیشن آئی سلام کرنے میں. تو اس لیے پیارے بچوں ہم نے آج یہ سیکھا کہ سلام پورا کیا ہوتا ہے، سلام کرتے کیسے ہیں، اور ہم نے سلام میں ہمیشہ پہل کرنی ہے، یعنی ہم نے
فرسٹ پوزیشن لینی ہے انشاءاللہ۔ اچھا تو پیارے بچوں، آج کی کلاس ہم یہاں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں، اس کو اینڈ کرتے ہیں، کنکلوڈ کرتے ہیں، تاکہ ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ اور نئی چیزیں سیکھ سکیں۔ اور جو ایکٹیویٹیز آج آپ کو میں نے بتائی، آج جو ہم نے تدریب میں سلام کی ایکٹیویٹی جو ہم نے کی، اور جو میں نے آپ کو اسائنمنٹ بھی دی، ایک ٹاسک دیا کہ آپ نے نیکسٹ ویک تک اپنے سب فرینڈس، اپنے نون پیپل جتنے آپ کے اور ان نون بھی، آپ نے سب کو سلام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے تو پیارے بچوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔